السلام علیکم۔ سوال کافی مشکل ہے اس کا جواب ملنا، لیکن جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ آخر افغانستان کے ایک خاص حد میں لوگ پاکستان سے اتنے ناراض کیوں ہیں، اور ان کی ناراضگی میں نفرت کیوں جھلکتی ہے، اور پاکستان کے لوگ کیوں ویسے نہیں ہیں۔ پاکستان کے عوام افغانستان کے بارے میں ایسا کچھ کیوں نہیں کہتے۔ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنا اس وقت ضروری ہو گیا جب آج سے 2 دن پہلے ایک پروگرام میں میں بھی مہمان تھا، اور 2 افغان انتہائی بڑی عمر کے ایک پارلیمنٹیرین اور ایک ان کا سابق سفیر وہ بھی مہمان تھے۔ وہاں پہ بات ہوئی کہ ہمارے تمام مسائل کی جڑ جو ہے تو وہ پاکستان ہے، اور افغانستان تو ایک بہت اچھا ملک ہے، اور وہاں پہ دہشت گرد بھی نہیں ہیں، اور وہاں پہ کوئی تنظیم موجود نہیں، بلکہ یہ دہشت گردی جو ہے یہ ساری پاکستان ہی کر رہا ہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ تو افغانستان میں خود بھی نہیں رہتے، یہ اگر اتنا اچھا ملک ہے تو آپ افغانستان میں واپس کیوں آ کے نہیں رہتے؟ وہ بھی چھوڑیں، وہ بات بھی اتنی اہم نہیں تھی، لیکن یہ بات بڑی اہم تھی جب انہوں نے پھر کہا کہ پاکستان کے اٹک تک یہ پورا علاقہ ہمارا ہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ ریفرینڈم کیوں نہیں کرا لیتے، کہ یہ جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا نہیں، اور اگر یہ آپ کے ساتھ نہ جانا چاہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ ریفرینڈم ہار جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ان میں سے جو زیادہ سنجیدہ نظر آنے والا شخص تھا اس نے مجھے کہا کہ جو نہیں آنا چاہتے ہم ان تمام پختونوں کو پنجاب میں دھکیل دیں گے اور زمین اپنی خالی کرا کے زمین واپس لے لیں گے۔ تو مجھے ہنسی آئی اور میں خاموش ہو گیا، لیکن پھر میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی کہ یہ سب کچھ ایسا کیوں ہے۔ افغانستان میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ پاکستان سے اپنی ناراضگی کا اظہار ہمیشہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ایک تو ان کے تاریخی حوالے ہیں، وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بچپن سے ہی ان کو بتایا جاتا ہے کہ آدھا پاکستان تو ہمارا ہے، تو ان کا بلڈ پریشر پاکستان کا نام آتے ہی ہائی ہو جاتا ہے، ان کے گھروں میں میڈیسن کا خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ بلڈ پریشر کی گولی کھاتے ہیں، اور یہ اس لیے کھاتے ہیں کہ ہر آنے والا حکمران انہیں کہتا ہے کہ تمہارے تمام مسائل کی جڑ پاکستان ہے اور ہم پاکستان سے اٹک تک کا علاقہ لیں گے۔ حالانکہ خود ہمارے افغانی بھائیوں کی جو صورتحال ہے افغانستان میں وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے، لیکن تحقیق جب کی اور خود میں اس پروسیس کا حصہ رہا ہوں، جب سال 2001 میں امریکی افغانستان میں آئے، اس کے بعد وہ 20 سال وہاں رہے، تو امریکہ اور اس کے نیٹو الائز تو وہاں پہ صرف لڑائی لڑتے رہے، لیکن ان کے کچھ ونگز، تمام اتحادی ممالک کے کچھ ونگز ایسے تھے جو تھے تو افغانستان میں، لیکن وہ فائرنگ پاکستان میں کر رہے تھے اور وہ پاکستان کو نشانہ بنائے ہوئے تھے، لیکن ان کے پاس بندوق نہیں تھی، ان کے پاس کیمرہ اور مائکس تھے جو انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو دیے ہوئے تھے، اور وہ ہمیشہ ایک نیریٹو وہاں پہ بناتے تھے جس میں امریکہ بھی شامل تھا، جس میں اس کے نیٹو الائز بھی شامل تھے، اور خصوصاً ہندوستان اس میں شامل تھا کہ 2004 سے لے کے 2009 کے دوران افغانستان میں تمام میڈیا کو اسٹیبلش کیا گیا اور وہاں پہ ان کو ٹریننگ دی گئی۔ جب میں نے خود اس ٹریننگ کو وہاں پہ دیکھا، سال 2007 کی بات میں کر رہا ہوں، جب حامد کرزئی وہاں کے صدر تھے، تو میں کچھ چینلز میں وہاں پہ گیا، تو ان چینلز میں جا کے مجھے معلوم ہوا کہ جو سکرین پہ بیٹھا ہوا لڑکا یا لڑکی ہے وہ ہے تو افغان، لیکن پروڈیوسر سے لے کے نیوز پروڈیوسر سے لے کے ڈائریکٹر نیوز تک اور ڈائریکٹر پروگرام تک وہ سارے کے سارے ہندوستانی تھے۔ جتنے بھی چینلز میں جاتا گیا، خصوصاً RTA جو کہ ریڈیو ٹیلی ویژن ہے افغانستان کا سرکاری، وہاں پہ میں گیا تو میں نے کہا کہ یار یہ اب تو افغانی نہیں ہے، انتہائی ویل اسٹیبلشڈ اسٹوڈیوز تھے ان کے، ایسی لائٹس اس میں لگی ہوئی تھیں کہ آپ کہیں کہ یہ صرف امریکہ میں ہی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر مجھے تھوڑا سی تجسس ہوا، تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں بھائی؟ اس نے کہا میں تو ہندوستانی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں پرتاپ۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں ڈائریکٹر پروگرام ہوں۔ آپ کون ہیں؟ میں آکاش ہوں، میں یہاں پہ ڈائریکٹر نیوز ہوں۔
آپ کون ہیں، میں فلاں ہوں، پردیپ ہوں، میں یہاں پہ کنٹرولر نیوز ہوں، اور ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ٹریننگ کنہیں ملی؟ کانٹینٹ وہیں جنریٹ ہوتا تھا، مل کے بنایا جاتا تھا، افغانیوں کے لیے پیار محبت کے گانے بنائے جاتے تھے، اور جب پاکستان کی بات آتی تھی تو پاکستان کی طرف سے ہونے والے ہر اچھے اقدام کو افغانستان میں اگنور کیا جاتا تھا۔ خود افغانی بھی یہ مانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اس وقت جلال آباد کا جو روڈ ہے تورخم سے جلال آباد تک، یہ پاکستان نے بنا کے دیا۔ رحمان بابا کے نام پہ وہاں پہ کیا ہے، علامہ اقبال اور قائد اعظم کے نام پہ وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ آپ جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ ہاسٹلز، وہاں پہ تعلیمی ادارے، وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو پاکستان نے بنائیں، اس میں اس میڈیا میں اس کانٹینٹ کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ اور یہ کام بھارت ایک باضابطہ پلان کے تحت کر رہا تھا، کیونکہ میں اس کے بعد مسلسل اس پروسیس کو مانیٹر کر رہا تھا کہ وہ لوگوں کو تیار کر رہے تھے۔ اس دوران جب افغانستان میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ادھر ہندوستان کے بالی ووڈ میں افغان جلیبی کے نام سے گانے بن رہے تھے، اور وہ وہاں سے فلمیں بن کے آ رہی تھیں تاکہ افغانیوں کو یہ بتایا جائے کہ ہم تو آپ کے بڑے دوست ہیں، اور ہر ولن کو پاکستانی دکھایا جاتا تھا۔ ایک باضابطہ طور پہ ایک پلان بنا۔ اچھا، پھر امریکہ نے اپنے ایک یہاں پہ ریڈیو چینل، ٹی وی چینلز، اور جو ان کے لیے پاسبل تھا وہ بنائے۔ جو افغانستان کے اندر اس وقت کا لوگ یہاں پہ پاکستان میں کہتے ہیں جو بی بی سی تھا، وہاں پہ جو ڈی ڈبلیو تھا، جو اس کے علاوہ آپ فرینچ جو ادارے تھے، امریکی ادارے، ہندوستانی ادارے، وہ سب پاکستان کو اپنے تمام مسائل کی جڑ بتا رہے تھے، جس سے لگ رہا تھا کہ جنگ تو افغانستان میں ہو رہی ہے لیکن پاکستان خاص ٹارگٹ ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ بہت ساری باتیں ہوئی، ان خصوصاً بھارت نے اس وقت جو کچھ کیا، ٹی وی نشریات کے نظام کو بحال کیا، سیٹلائٹ اور ٹرانسمیشن نیٹ ورک قائم کیے، افغان صحافیوں کو تربیت دی، اور میڈیا کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر، ہسپتال اور باقی جگہوں پہ یہ کی، لیکن پاکستان کے ان شعبوں میں ہونے والے کسی کام کو انہوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا۔ یہ سب کام جو ہے یہ ایک باضابطہ پلان کے تحت ہوتا رہا، اور یہ جنریشن جو ہے یہ تیار ہوتی رہی ہے افغانستان میں، جو وہاں پہ لڑنے کے لیے آنے والے ممالک تھے ان کو اپنا دوست سمجھتی رہی، اور اپنے ہمسائے پاکستان کو ان سے نالاں کرتے گئے۔ اس لیے اس کے بعد جو صورتحال بنی، تو جو نوجوان وہاں پہ اب بن کے آ رہے ہیں اور وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں بات ہے، دو چیزیں ہیں۔ ایک تاریخ کے غلط حوالے، غلط میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب پاکستان کے اٹک تک کی بات کی جاتی ہے، تو میں نے اس پروگرام میں بھی پرسوں اپنے دوستوں کا کہ جب آپ اٹک تک کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی تو بتائیں نا کہ افغانستان کہاں تھا، کہاں سے بنا ہے افغانستان، آپ یہ بھی تو بتائیں نا۔ 200 سال پہلے افغانستان کیا تھا، اور یہ علاقے کن کن عرب ممالک کا حصہ تھے، ہندوستان کہاں تھا، ہندوستان کے اور ان سب تمام علاقوں میں کیا کیا سرحدیں بنتی رہیں، ان سرحدوں پہ میں الگ آپ سے بات کروں گا۔ لیکن یہ سب کچھ چونکہ میرے سامنے ہوا، تو اس کے بعد جو اس وقت صورتحال ہے، جو ہمارے پاکستان کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو ہم نے کہا کہ اس پہ ذرا بات کریں کہ اس کی وجوہات صرف یہ نہیں ہیں کہ تاریخی حوالے غلط ہیں، بلکہ باضابطہ ہمارے دشمن نے پلاننگ کر کے یہ سب کچھ کیا۔ اس سب کچھ میں اس وقت کی پاکستان کی حکومت نے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا کہ جب میں افغانستان سے واپس آیا، جب ہم سے اس وقت کے وفاقی وزیر اطلاعات نے پوچھا کہ افغانستان میں کیا صورتحال ہے جب آپ وہاں پہ تھے، تو میں نے انہیں خود بتایا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا نقطہ نظر افغانستان پہنچانے کے لیے کم از کم ایک ٹی وی چینل وہاں پہ بنائیں۔ ایک آدھ ٹی وی چینل بنا بھی، لیکن وہاں پہ جن لوگوں کا میڈیا پہ قبضہ تھا انہوں نے اس چینل پہ بھی مختلف قسم کے سٹیمپس لگا کے کہا کہ یہ بھی پاکستان کے جاسوسوں کا چینل ہے۔ اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ آپ کیوں ناراض ہیں پاکستان سے؟ بتایا گیا کہ 1989 میں جب روس افغانستان سے واپس گیا تو پاکستان نے افغانستان کو اکیلا چھوڑ دیا، حالانکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت امریکہ نے اپنے مقاصد حاصل ہونے کے بعد افغانستان کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، اور جس کا اعتراف پھر وزیر خارجہ جو تھی امریکہ کی ہلری کلنٹن، اس نے خود کیا کہ وہ ہماری غلطی تھی اس وقت افغانستان کو اکیلا چھوڑنا۔ پھر ایک ایسے وقت میں جب
افغانستان میں جنگ چل رہی تھی اور مسلسل وہاں پہ زندگی مشکل تھی، اور پاکستان نے ان سب کے بیچ بیٹھ کے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے امریکہ کے ساتھ ان کے مذاکرات کرائے اور ایک ایسی حکومت ان کے لیے بنائی کہ پھر افغانوں نے کہا کہ یار یہ تو پاکستان کے جاسوس ہیں، اب پھر ان طالبان کے ساتھ مل کے وہ پھر پاکستان کو گالی دے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ افغانیوں کا ہر وقت 15 سے 20% ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو کہ پاکستان سے کسی نہ کسی وجہ سے ناراض رہتے ہیں، جس کی حکومت ختم ہوتی ہے وہ پاکستان کو اپنے مسائل کی جڑ بتاتا ہے۔ حالانکہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ عام افغانی اس وقت بھی جو کہ غریب لوگ ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ وہ والے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ باہر ممالک میں چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ یورپ میں اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پاکستان اور افغانستان کو لڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف ایک میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو نفرت جو لوگ بیچ رہے ہیں اس نفرت پہ لاکھوں میں نہیں اربوں ڈالر لگے ہیں۔ یہ جو پاکستان اور افغانستان کے اس وقت کے حالات ہیں یہ ہمارے پاکستان اور افغانستان کے نہیں ہیں۔ اس کی ذمہ داری اگر غیر جانبدار طریقے سے لی جائے امریکہ، اس کے تمام نیٹو اتحادیوں اور بھارت نے، یعنی سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ان سب نے باضابطہ طور پہ جتنا پیسہ وہ ٹینک اور گولہ باری پہ لگاتے تھے اس کے برابر ہی وہ میڈیا پہ لگاتے تھے، اور اس میڈیا میں نیریٹو یہ ہوتا تھا کہ افغانستان میں جو اس وقت طالبان کر رہے ہیں وہ تو دراصل پاکستان کر رہا ہے۔ تو وہ نیٹو اور اس کے اتحادی بھی پاکستان سے ناراض تھے۔ انہوں نے افغانوں کو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ریجن کو بہتر ہونا ہے تو افغانوں کو بیٹھ کے اپنے رویے پہ سوچنا ہوگا کہ یہ پاکستان میرا ہمسایہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، میں یہاں 50 سال رہا ہوں۔ جب بوس نے مجھے ان 50 سالوں میں کچھ نہیں کہا تو مجھے اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ میں نے ان کی بیماری کی ان کو ڈائگنوز کر کے ٹیسٹ کر کے ان کو بتایا ہے کہ تم میں یہ بیماریاں کن جگہوں سے آئی ہیں۔ تمہارے تاریخی غلط حوالے، تمہارے بزرگوں کی بتائی ہوئی وہ لوریاں جو کہ راتوں کو آپ کو سناتے تھے اور آپ نے اپنے ذہن میں اسے پال رکھا ہے کہ پاکستان نے آپ کی زمین پکڑی۔ کہاں آپ کی زمین پکڑی ہے؟ میں پاکستان کا پختون ہوں، پاکستان نے آپ کی کوئی زمین نہیں پکڑی۔ جب آپ پاکستان کی طرف بڑھیں گے اس صورتحال میں تو آپ کو پاکستان کے باقی جو نسلیں ہیں اور جو لوگ ہیں وہ تو بعد میں کہیں آپ کو ملیں گے، سب سے پہلے پختون آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اس لیے اپنے رویے پہ اگر افغان اس وقت نظر ثانی کر کے اس میں مثبت تبدیلی لے کے ہیں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ بیماری تو آلریڈی ان کو لاحق ہے۔ اگلے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔